اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہماری زندگی میں، دینی زندگی میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بقیہ جو اعمال ہیں ان اعمال کی قضا ممکن ہے۔ اگر کسی آدمی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور وہ دنیا سے بغیر نمازیں پڑھے چلا گیا ہے تو اس کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر اس نے روزے نہیں رکھے ہیں تو وہ روزے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حج نہیں کیا ہے تو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو اس سے اس کے ورثہ جا کر کے معافی مانگ سکتے ہیں، عذر خواہی کر سکتے ہیں۔ کسی کی زمین لے لی ہے تو واپس کی جا سکتی ہے، کسی کا پیسہ لے لیا ہے تو واپس کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ انجام دے سکتے ہیں اور اس کو قبر کی اور برزخ کی اور قیامت کی سختیوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ لیکن عقیدے کا مسئلہ وہ ہے کہ جس میں کوئی کسی کی جانشینی نہیں کر سکتا اور اس میں کسی طرح کا کریکشن ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے عقیدہ توحید کے بغیر چلا جائے یا توحید میں شک کے ساتھ چلا جائے تو اس کے نام سے مرنے کے بعد کتنی ہی کتابیں توحید پر لکھ دی جائیں لیکن اس کا عقیدہ توحید صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے اور اس کے ولایت اہل بیت کا اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کے ماننے والے ولایت کے نام پر اس کا پورا ادارہ قائم کر دیں، پھر بھی اس کے عقیدے کی تصحیح کا امکان نہیں ہے۔ اس بنا پر عقیدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور خاص کر اس دور میں، آج کے حالات میں سب سے زیادہ حملے عقائد پر ہو رہے ہیں اور مختلف انداز سے یہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ حملے اجنبی لوگ بھی کر رہے ہیں اور جان پہچان کے لوگ بھی حملے کر رہے ہیں۔ لہذا اس دور میں اپنے عقائد کو بچا کے رکھنا ہماری سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر عقیدہ محفوظ اور ہم صحیح عقیدے پر دنیا سے چلے گئے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے ورثہ ہمارے اعمال کی قضا کر دیں، یا اگر ہمارے اعمال کی قضا نہیں بھی ہوئی تو اس بات کے امکان ہے عقیدہ صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہم اپنے گناہوں کی بنا پر، اپنی کوتاہیوں کی بنا پر کچھ دن جہنم کا عذاب جھیل کر کے آخر میں جنت میں چلے جائیں۔ لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے اور عقیدہ اچھا نہیں ہوا تو کوئی بھی ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ ان عقائد میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں وہ خدا بند عالم کے عدل کا عقیدہ ہے۔ ملت اسلامیہ میں ہم اثنا عشری اکیلے وہ ہیں کہ جو خدا بند عالم کے عدل کے قائل ہیں۔ البتہ معتزلہ بھی عدل کے قائل، لیکن جن معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے روش پر چلتے ہوئے ہم اثنا عشری عدل کے قائل ہیں، اتنا کوئی عدل کا قائل نہیں ہے۔ آپ غور کریں، خاص کر ان حالات میں جس وقت ہم جوجھ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل الہی کہاں ہے؟ ہم اس بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ خدمت میں جو گزارشات کو غور کریں، اور یہ واقعاً ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی توفیق ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو مل رہی ہے،
اور یہ ایمان فاؤنڈیشن کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے کہ ان عقائد کے بارے میں جو دروس ہیں آپ ان کو غور سے سنیں گے، سوالات کے جوابات دیں گے اور اس میں آپ کو انعامات دیے جائیں گے۔ اس کا مقصد اپنی پبلسٹی نہیں ہے، اس کا مقصد اس نسل جوان کو محفوظ رکھنا ہے اور ان کے عقائد تک صحیح عقیدہ پہنچانا ہے تاکہ وہ دنیا میں بھی ایک کامیاب اور سعادت مند زندگی بسر کر سکیں اور قیامت میں بھی سعادت مند زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں کوئی پبلسٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف ایک خدمت ہے جو انجام دی جا رہی ہے، اور یہ واقعاً ہمیں اس خدمت کا استقبال کرنا چاہیے کہ اس میں جو آپ کو انعامات ملیں گے، عقیدے بھی آپ کے درست ہوں گے، ذہن میں دلیلیں بھی آئیں گی اور انعامات بھی آپ ہی کو ملیں گے۔ کیونکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے جہاں تک تقلید کا مسئلہ ہے، ہم نماز میں روزے میں تقلید کر سکتے ہیں، لیکن عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ ہمیں عقیدے کے تعلق سے خود اپنی دلیل رکھنا چاہیے۔ خدا بند عالم کے عدل کے سلسلے میں جو گزارشات اس کتاب میں کی گئی ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی ہے، یہ کائنات خدا نے پیدا کی ہے۔ خدا بند عالم نے یہ کائنات اپنے علم و قدرت سے پیدا کی ہے۔ پوری کائنات خدا بند عالم کے علم و قدرت کی نشانی ہے۔ جب خدا نے علم و حکمت سے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور کائنات کا پیدا کرنے والا رحیم ہے، رؤوف ہے، تو اس کے نظام میں کسی طرح کی خامی کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی طرح کے ظلم کا کوئی تصور اس کے نظام میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اس نے کائنات کسی انتقام کی بنیاد پر نہیں پیدا کیے۔ یہ کائنات خدا بند عالم نے ہماری ضرورت کی بنا پر پیدا کی ہے۔ اس بنا پر آپ غور کریں، اور خدا نے سب کو برابر کے امکانات دیے ہیں۔ خدا نے سب کے لیے، خدا نے جو چیزیں، خدا کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، اس سے استفادہ سب کے لیے مساوی ہے۔ اگر کچھ چیزیں ہیں تو وہ لوگوں کے انتظام کی بنا پر ہے۔ ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے، خدا نے اس سانس لینے کے لیے ہوا پیدا کی ہے، اس ہوا میں آکسیجن پیدا کیا۔ آیا یہ ہوا، یہ آکسیجن کسی خاص طبقے سے، عالم سے، جاہل سے، غریب سے، امیر سے، شہری سے، دیہاتی سے مخصوص ہے؟ یا ہر آدمی خدا کی اس ہوا میں سانس لے سکتا ہے؟ خدا نے جو ہوا پیدا کی ہماری سانس، یہ ہر جگہ موجود ہے، ہر آدمی اس سے برابر استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کے استفادے کے لیے راشن کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، آدھار کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بکنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی یونٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ جہاں بھی ہیں خدا بند عالم نے آپ کے لیے ہوا معین کر دی ہے، اور یہ واقعاً خدا کی نعمت۔ آج کورونا کے زمانے میں لوگوں کے احساس ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن جو ہمیں فری میں مل جاتی ہے، آج اس آکسیجن کی کتنی مارا ماری ہو رہی ہے، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ آج اندازہ ہوتا ہے خدا نے کیا چیزیں فری میں ہم کو فراہم کر کے دے دی ہیں۔ آفتاب کی روشنی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس آفتاب کی روشنی سے، سورج کی ہر آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس میں عریب و غریب و فقیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا، کچھ نہیں، سب کے لیے ہے۔ بارش سب کے لیے ہے، رات کی چاندنی سب کے لیے ہے۔ خدا نے پانی پیدا کیا، سب پانی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مشکل کہاں سے آتی ہے؟ جب یہ نظام خدا کے نظام پر انسان اپنی اجارہ داری بٹھانے لگتا ہے۔ جب پانی انسان اپنی مرضی سے بانٹنے لگتا ہے تو مخلوقات پیاسی رہنے لگتی ہیں، لیکن جب پانی خدا کی مرضی سے تقسیم ہوتا ہے تو کوئی بھی مخلوق پیاسی نہیں رہتی۔ تو نظام الہی میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہے، کسی طرح کی تبعیض نہیں ہے، کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ساری مخلوق خدا کے نزدیک اس طرح سے درجہ رکھتی ہے جیسے ایک باپ کی مختلف اولادیں، جس طرح سے باپ اپنی مختلف اولادوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، اسے خالق کائنات اپنی مخلوق میں کوئی فرق قرار نہیں دیتا۔ آپ غور کریں اس میں جو چیزیں بیان کی تو اس نظام کی ہے، تو خدا کے نظام میں کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ یہ ظلم ہوتا کیوں ہے؟ یہ ظلم اس بنا پر جو مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ جب ایک کارخانے کا مالک یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کارخانہ چل رہا ہے اور اس کے مقابلے پر دوسرے نے ایک دوسرا کارخانہ کھول دیا ہے، جو چیز یہ بناتا تھا وہی چیز وہ بنا رہا ہے، یہ مہنگی بناتا تھا وہ سستی بنا رہا ہے، اس سے اچھی بنا رہا ہے، لہذا کل اس کا کاروبار نہیں چلے گا، اس کا کارخانہ بند ہو جائے گا، اس کی دکان بند ہو جائے گی، اس کی تجارت ٹھپ ہو جائے گی۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ کام کرتا ہے، یہ کارخانہ بند کر دیا جائے، اس کے مال میں خامیاں نکالی جائے، اس کی چیزوں میں نقص نکالا جائے تاکہ کارخانہ بند ہو جائے۔ چونکہ احساس محرومیت ہے، یہ احساس محرومیت انسان کو ظلم پر آمادہ کرتا ہے۔ خدا کے مقابلے میں کوئی دوسرا خدا نہیں کہ احساس محرومیت ہو، کہ خدا کی مملکت کو چیلنج نہیں کر سکتا، کہ خدا کی حکمرانی کو چیلنج نہیں کر سکتا، تو خدا کے لیے کوئی محرومیت کا احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا، فرض کریں کہ اس پوری دنیا پر انسانوں کا قبضہ ہو جائے تب بھی خدا کا اختیار اس دنیا سے ایک ذرہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے لوگ اس دنیا پر قبضہ تو کر سکتے ہیں، دنیا کو وجود نہیں دے سکتے۔ وجود خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جس وقت چاہے گا سلب کر لے گا، لہذا اس کو اپنی مملکت میں کسی طرح کی محرومیت کا احساس نہیں ہے تاکہ وہ دوسرے کے کاروبار کو بند کرانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو بھی ہے وہ خدا کی عنایتوں کی بنا پر ہے۔ اگر ایک نہایت ظالم بادشاہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی قدرت سے آزاد ہو گیا، خدا کی اس پر چلتی نہیں ہے۔ خدا جس وقت چاہے اس کی روح کو قبض کر لے اور جس وقت چاہے اس کے اقتدار اس کو محروم کر دے، تو خدا کے احساس سے محرومی نہیں ہے۔ تو اس شکست کا بھی احساس نہیں ہے، نہ شکست کا احساس ہے نہ محرومیت کا احساس ہے کہ خدا ہار جائے گا، اور نہ محرومیت کے ساتھ خدا بند عالم کے ساتھ نہیں کہتا، لہٰذا یہ محروم بھی نہیں ہو سکتا۔ جہالت کا مسئلہ ہے، ہم ظلم کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے ہم واقف نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کام ظلم ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ کام ہم کسی کو نمبر غلط دیتے ہیں، کام غلط کرتے ہیں، جہالت کی بنا پر ہے، ہم جانتے نہیں جہالت کیا کہتے ہیں، یہ کام ہے نہ چاہیے، ہم نے کسی کے خلاف گواہی دے دی، کسی کے گھر چلے گئے، کسی کو غلط بات کہہ دی، کسی ہم نے غلط فیصلہ کر دیا، حق کسی اور کا تھا کسی اور کو دلا دیا۔ کیوں؟ ہم مسئلے سے واقف نہیں تھے۔ خدا بند عالم کے جہالت کے بھی کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ سارے اسباب جو ظلم کے ہونا چاہیے خدا میں کوئی بھی ظلم کا سبب نہیں ہے، نہ خدا کی محرومیت ہے، نہ احساس شکست ہے اور نہ جہالت ہے۔ نہ کوئی دنیا کی طاقت خدا کو ہرا سکتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت خدا کو محروم رکھ سکتی ہے، اور نہ دنیا کا کوئی ایک معمولی سا ذرہ بھی خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ خدا کی نگاہوں سے کوئی چیز ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو جہالت کا وہاں تصور ہی نہیں ہے۔ تو وہ سارے اسباب جو ظلم کے ہونا ہے خدا کے یہاں نہیں پائے جاتے، جو کچھ بھی ظلم ہے وہ ہماری طرف سے، خدا کی طرف سے ذرہ برابر ظلم نہیں ہے، ذرہ برابر ظلم نہیں ہے۔ اب مثلا عدل ہے کیا؟ عدل کی ایک تعریف جو کی جاتی ہے سب کے حقوق کو دینا، عدل کا کبھی بھی مطلب برابری نہیں ہے، عدل کے مفہوم میں برابری نہیں ہے۔
عدل کے مفہوم میں جو جس کا حقدار ہے اس کو وہ حق دے دینا چاہیے۔ اگر آپ ایک کلاس کے طالب علموں کی بات کریں اور ایک اچھے ذمہ دار استاد کی بات کریں تو کیا وہ استاد عادل کہلائے گا جو اپنے کلاس کے سارے بچوں کو جو ذہین ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں، اور وہ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، محنت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، وقت نہیں نکالتے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کلاس میں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، سوال کرو جواب نہیں دیتے، باتیں سمجھنے کی تیار نہیں ہے، تو کیا اس استاد کو عادل کہا جائے گا کہ جو سب کو ایک جیسے نمبر دے دے؟ یعنی وہ طالب علم جو روزانہ مرتب کلاس میں آ رہا تھا، ہوم ورک کر رہا ہے، بات کو سمجھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سنجیدہ ہے، مفہوم پر مسلط ہے، باتوں کو صحیح طور سے سمجھ رہا ہے، اور وہ طالب علم جس کا دل چاہا کبھی آیا کبھی نہیں آیا، کبھی غائب ہوا کبھی حاضر ہوا، کبھی آیا تو چلا گیا، کلاس میں سو رہا ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، 10 باتیں پوچھو تو ایک جواب بھی دینے کے تیار نہیں ہے، تو کیا وہ استاد عادل کہلائے گا جو ان سارے طالب علموں کو ایک جیسا نمبر دے دے؟ کیا آپ کیا فیصلہ ہے؟ جو ان سارے طالب ایک جیسا نمبر دے، سب کو 70، سب کو اگر یہ کام کر دے تو اس استاد کو آپ ظالم کہیں گے یا عادل کہیں گے؟ سب کہیں گے عادل نہیں ہے۔ عادل کیا ہے؟ جو جس نمبر کا حقدار ہے، جس نے سارے سوالات صحیح لکھے ہیں، بہترین لکھے ہیں، وقت کے اندر لکھے ہیں، بغیر کسی نقل و کاپی کے لکھے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ نمبر کا حقدار ہے۔ اور جس نے اپنی کاپی بالکل سادی چھوڑ دی ہے، جو سوالات کے جواب لکھے وہ بھی غلط لکھے ہیں اور قاعدے جواب دے، یہ شخص فیل ہونے کے لائق ہے۔ تو اگر وہ اچھے پڑھنے والوں کو زیادہ نمبر دے اور کھیلنے والوں کو فیل کر دے تو کیا یہ عدل نہیں ہے کیا؟ تو عدل کا مفہوم کبھی بھی برابری نہیں ہے۔ عدل کا مفہوم کبھی بھی برابری نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو عدل کے مفہوم میں کہیں بھی آپ کو برابری نہیں آئے گی۔ البتہ اگر حق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دیکھیے دو مسئلے کے ملانے کی کوشش مت کریں۔ ایک مرتبہ یہ کہ آپ اسکول میں کلاس میں بچوں کو ان کے نمبر دے رہے ہیں ان کی پڑھائی کی بنیاد پر، ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہاں آپ کے عدل کا تقاضا ہے کہ سب کو اتنا نمبر دیں جتنا نمبر اس کے وہ لائق ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں غریبوں میں کچھ پیسے تقسیم کریں، ان میں سے کسی کا کوئی حق آپ کے اوپر نہیں ہے، کوئی حق آپ کے اوپر کسی کا نہیں ہے۔ آپ کسی کو 10 روپے دیتے ہیں، کسی کو 5 روپے دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے، کسی کو 100 روپے دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو 10 کیوں دیے، کسی کو 20 کیوں دیے؟ نہیں، کیونکہ یہاں آپ استحقاق کی بنیاد پر نہیں بانٹ رہے ہیں، نمبر آپ استحقاق کی بنیاد پر دے رہے ہیں، پیسے آپ استحقاق کی بنیاد پر نہیں دیتے۔ اگر آپ کو کسی نے پیسے دیے، یہ کہہ کے دیے ہیں کہ آپ مستحقین کو تقسیم کیجئے، تو پیسے آپ کے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو خود دل چاہ رہا ہے کسی چیز کو بانٹنے کا تو مسئلہ الگ ہے۔ تو عدل کا مفہوم کبھی بھی برابری نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی برابری۔ نظام کائنات برابری کی بنیاد پر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں خدا بندے عدل کا، خدا نے کسی کو ذہین بنایا، کسی کو ذہین نہیں بنایا، کسی کو حسین بنایا، حسین نہیں بنایا، یہ اس صورت میں ہمیں جب ہم خدا کی گردن پر کوئی حق رکھتے ہوتے۔ آپ وہ مثال لیں گے، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ بانٹتے چلے جا رہے ہیں،
کسی کو 10 روپے دیے، کسی کو 20 روپے دیے، کسی کو 50 روپے دیے. کیا کوئی فقیر آپ سے کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو 50 کیوں دیے، مجھے 10 کیوں دیے؟ نہیں. لیکن کسی فقیر کا حق آپ کی گردن پر نہیں ہے. جب خدا کی گردن پر کسی کا حق نہیں ہے تو ہم اس تفاوت کی بنا پر خداوند عالم پر کوئی بھی حکم نہیں لگا. البتہ عدل الہی کیا ہے، اس پر غور کریں. چھوٹی سی بات ہے. جس کو خداوند عالم نے 10 روپے دیے، اگر خداوند عالم اس سے 20 روپے کا حساب مانگے تو کام نہیں ہے. لیکن جس کو 10 روپے دیے اس سے 10 روپے کا مطالبہ کرے تو عدل ہے. خدا نے جس کو جو صلاحیت دی، خدا نے ذمہ داری بھی اس پر ویسے ہی نافذ کی ہے. اب آپ غور کریں، عدل الہی کیا ہے. خداوند عالم نماز سب پر واجب کی ہے، لیکن کھڑے ہو کر مطالبہ پڑھنے کا مطالبہ کس سے ہے؟ اگر خداوند عالم نے نماز واجب کی اور کہ نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو، یہ مطالبہ جس طرح خدا کا ایک جوان سے ہوتا، ایک صحت مند سے ہوتا، اگر یہی مطالبہ خدا اس بوڑھے سے کرے جس کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، جس کے گھٹنے اس کی اجازت نہیں دیتے کھڑے ہونے کی، جس کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، تو اگر اس سے بھی مطالبہ کیا جائے تم کھڑے رہو تو یہ خلاف عدالت ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. آدمی شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، کڈنی کے مسائل ہیں اور ہزار مسائل ہیں، نہیں بھوکا رہ سکتا. شوگر ڈاؤن ہو جائے گی، بلڈ پریشر خراب ہو جائے گا، کڈنی کے مسائل دن بھر بھوکا رہے گا تو کڈنی میں اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ڈاکٹر کا آپ نہیں، آپ کو ہر 2 گھنٹے پر پانی پینا ہے. اگر خدا بندے سے کہے کہ تم کو ڈاکٹر نے 2 گھنٹے پانی پینے کو کہا ہے، تم شوگر کے مریض ہو، دن بھر بھوکے نہیں رہ سکتے، اگر اس پر خدا کہے تم کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے تو اس وقت یہ مطالبہ خلاف عدل ہے. کہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر تم بیمار ہو تم کو روزہ رکھنا نہیں ہے، تم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو. تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، تم پر حج واجب نہیں ہے. تمہارے پاس سال بھر کے بعد کچھ پیسہ نہیں بچتا، تم پر خمس واجب نہیں ہے. تو جتنا خدا نے دیا ہے، آپ یقین جانیے خدا نے جتنی ہم کو طاقت دی ہے، خدا نے اس سے کم ہم سے مطالبہ کیا ہے. تھوڑی سی مثال آپ لوگ، آیا ہم روزانہ 17 رکعت سے زیادہ کھڑے ہو سکتے؟ نہیں کھڑے ہو سکتے. خدا بند عالم ہمیں روزانہ 50 رکعت کے لیے کھڑا کر سکتا؟ نہیں کھڑا کر سکتا. ہم زندگی میں دن میں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کھڑے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کھڑے ہو سکتے، لیکن خدا نے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ 17 رکعت کا مطالبہ. بس ہم روزے 1 مہینے سے زیادہ کے رکھ سکتے ہیں. ہمیں طاقت 1 مہینے سے زیادہ روزہ رکھنے کی ہے. خدا یہ کہہ سکتا تھا تم 1 مہینہ روزہ رکھو، پھر 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے روزہ رکھو، پھر تیسرے مہینے رکھو. لیکن خدا نے ہمیں طاقت روزے کی زیادہ دی ہے، مطالبہ روزے کا کم کیا ہے. خمس کے مسئلے میں خدا یہ بھی کہہ سکتا ہے جو کچھ بچے سال میں سب واپس کر دو، کہ نہیں، جو کچھ بچے اس پہ زیادہ حصہ تم لے لو، کم حصہ مجھے دو. 20واں حصہ خود مانگا، 80% آپ کو دے دیا. تو یہ عدل الہی، فضل الہی یا نہیں ہے؟ عدل الہی ہے. عدل الہی ہماری زندگی میں نظر آتا ہے. خدا نے جتنا دیا اس سے کم ہم سے مطالبہ کیا، یہ عدل الہی ہے. اور اس کم کے پہ بھی خدا ثواب دیتا ہے.
ایک مہینے کے روزے رکھ کر کے سال بھر کی گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، ایک مرتبہ حج کرا کر کے زندگی بھر کی گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ تو عدل الہی ہے یا نہیں ہے، فضل الہی ہے نہیں ہے؟ ہم ان زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہر قدم پر ہم کو عدل الہی نظر آتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو زندگی میں تفاوت نظر آتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ ہم اس تفاوت کو عدل کے خلاف سمجھتے ہیں کہ تفاوت عدل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کریں گے۔ آج کا خلاصہ کہ خدا بند عالم کے نظام میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے، خدا عادل ہے۔ بقیہ ویسے انشاءاللہ میں اس کے دوسرے درس میں بیان کروں گا کہ عدل الہی کا مفہوم کیا ہے، اور ہماری زندگی میں جو نشیب و فراز ہیں، تبعیضات ہیں، تکلیفیں ہیں، اس تفاوت کا راز کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔